بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ آج کی کلاس میں تدریب نبوی کا دوسرا حصہ شروع کریں گے۔ پہلے حصے میں ابن حزم اپنی کتاب میں یہ تین باتیں علامہ ابن حزم ذکر کی تھیں۔ مسلمانوں کا جو دین ہے وہ نقل متواتر، نقل شہرت اور نقل ثقہ سے نقل ہو کر پہنچا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یہودی یہاں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ نہ ان کا مذہب متواتر سے ہے اور نہ ہی شہرت اور روایت ثقہ سے ہے۔ پھر یہاں پر آج کے سبق میں یہ تین انواع جو ہے حدیث کی ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کیا ثم ذکر رحمہ اللہ المرسل والمعضل والمنقطع۔ پھر علامہ ابن حزم نے علم حدیث کی تین اقسام اصطلاحات ذکر کی: مرسل، معضل اور منقطع۔ مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جس میں تابعی بغیر واسطہ صحابی کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرے تو اسے مرسل کہا جاتا ہے۔ کبھی مرسل تابعی ہوتی ہے، کبھی مرسل صحابی ہوتی ہے۔ مرسل صحابی اگر صحابی سے اگر روایت سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے اور درمیان میں صحابی کا واسطہ، مرسل قبول ہے محدثین اور فقہا کے، جبکہ مرسل تابعی کے بارے میں اختلاف، فقہا اسے قبول کرتے ہیں جبکہ محدثین کے ہاں مرسل تابعی جو ہے وہ قابل قبول نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ والمعضل، اور معضل جو ہے اس روایت کو کہتے ہیں جس میں سند میں دو مسلسل راوی ساکت ہوں، موجود نہ ہوں، اور مسلسل راوی گرے ہوئے ہوں، تو اس کو معضل کہتے ہیں۔ اور منقطع جو ہے وہ ہے جس کی سند منقطع ہو، کہیں بھی سند سے کوئی راوی ساکت ہو تو اس کو منقطع کہتے ہیں۔ یہ تینوں اقسام ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ان المسلمین اختلفوا فی الاحتجاج بمثل ذلک، مسلمانوں کا ان تینوں اقسام کے بارے میں دلیل پکڑنے میں اختلاف ہے۔ ثم قال، پھر کہا کہ ومن ھذا النوع کثیر من نقل الیہود، جبکہ یہودیت میں یہ تینوں اقسام کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ بل ہوا اعلی ما عندہم، بلکہ یہودیت میں اعلیٰ ترین جو سند ہے وہ یہی تینوں اقسام ہیں، مرسل، معضل اور منقطع۔ الا انہم لا یقربون فیہ من موسیٰ کا قربنا فیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ قرب حاصل نہیں جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل ہے سند متصل کے ساتھ۔ ان کی سند متصل نہیں ہے تو انہیں وہ قرب حاصل نہ ہو سکتا۔ بل یقفون ولا بدہ، بلکہ وہ یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ حیث بینہم و بین موسیٰ علیہ السلام ازید من 30 عصرا، اس لیے کہ یہودی روایت کرنے والے راوی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 30 زمانوں سے بھی زائد کا عرصہ ہے۔ ازید من 1500 عام، 1500 سال سے زائد کا جو عرصہ ہے وہ راویوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں، یعنی اتنا انقطاع جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ انما یبلغون بالنقل الى ہلال و شمانی و شمعون و مرعقیبا و امثالہم، اور یہ جو ہے نقل مذہب جو کرتے ہیں یہ پہنچتے ہیں ہلال راوی تک، شمانی، شمعون اور عقیب وغیرہ تک۔ وَأَظُنُّ، اب علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ ان لہم مسئلۃ واحدہ فقط یروونہا
ان حبر من احبارہم عن نبی من متاخری انبیائہم، اور میرا یہ گمان ہے کہ صرف یہودیت کا ایک مسئلہ فقط ایسا ہے جس کو یہودی علماء میں سے کسی عالم نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے متاخر کسی نبی سے، یعنی انبیاء بنی اسرائیل میں سے متاخرین نبیوں میں سے کسی ایک نبی سے وہ مسئلہ پوچھا، اخذہا عنہ مشافاتن، جو انہوں نے بالمشافہ اخذ کیا، وہ مسئلہ تھا فی نکاح الرجل ابنتہ اذا مات عنہا اخوہ، اس آدمی کے کسی آدمی کا نکاح کرنا اپنی بتیجی سے جب کہ اس کا بھائی انتقال کر گیا ہو، اس بارے میں یہ ہے کہ کیا وہ بتیجی سے نکاح کر سکتا ہے۔ واما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل الا تحریم الطلاق وحدہ فقط۔ بہرحال جو عیسائیت ہے ان کے ہاں تو ان کے ہاں بھی ایک ہی تحریم طلاق کا فقط ایک مسئلہ ہے، لیکن علی ان مخرجہ من کذاب فقط قد ثبت کذبہ، کہ اس روایت کا جو راوی ہے اس کا کذاب ہونا ثابت ہو۔ وعلم اصول الحدیث، اب یہاں سے علم حدیث کا جو دور ہے کہ جو ارتقاء ہے اس کو یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ وعلم اصول الحدیث شأنہ شأن کل العلوم، علم حدیث جو ہے یہ وہ علم ہے کہ ہر علم کی طرح اس کی بھی یہ شان ہے، من حیث مولدہ و تطورہ، جس طرح ہر علم کو ایجاد کیا گیا پھر اس کا دور ارتقاء آتا ہے، اسی طرح علم حدیث کا بھی کو ایجاد کیا گیا اور اس کے بھی ترقی کے ادوار پائے جاتے ہیں۔ حیث انہ لم یقف علی قدمیہ قائنا متکاملا بین عشیۃ او ضحاہا، اس حیثیت سے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ راتوں رات یا ایک ہی دن میں جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، راتوں رات ترقی پذیر ہو گیا یا مکمل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بل ولدا ثم نما شیئا فشیئا، بلکہ اس علم کو ایجاد کیا گیا پھر آہستہ آہستہ اس کی نمو اور ترقی اور ارتقاء ہوتا گیا، حتی وصل الی ما هو علیہ الآن، یہاں تک کہ ہم تک یہ پہنچا تو اب جو اس کی حالت ہے کہ ایک مکمل علم کی صورت میں علم اصول حدیث موجود ہے۔ وکان العلماء فی بدایت الامر یبحثون فی بعض انواعہ و فروعہ و مسائلہ ممزوجۃ بالعلوم والفنون الاخرى، ابتدائے امر ایسے تھا کہ علماء کرام جو ہے علم حدیث کی بعض انواع و فروع اور بعض مسائل سے بحث کرتے، یعنی پورا علم حدیث سے وہ بحث نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض انواع متصل ہے، صحیح ہے، موضوع ہے، اس سے بحث کرتے تھے، اور یہ دیگر علوم و فنون کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ملا ہوا یہ علم۔ قد الحال یتطور بہم شیئا فشیئا، پھر جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا۔ وکلما مرت سنۃ من السنین زادت انواع ھذا العلم، اور جوں زادت انواع ھذا العلم، جو زمانہ بڑھتا گیا ہر سال جو ہے وہ اس علم کی انواع میں اضافہ ہوتا ہے۔ واصبح اکثر تعقیدا و تفریعا و استقلال، اور پھر یہ ایک مزید پیچیدہ اور ایک مستقل علم کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہو، مستقل علم کی صورت یہ اختیار کر گیا۔ الی ان جاء القرن الرابع الہجری، جاء الرابع الی ان جاء القرن الرابع الہجری الذي شهد تطورا
ونضجا وازدہارا فی مختلف العلوم والفنون، یہاں تک کہ چوتھی صدی ہجری جب آئی تو اس علم نے جب مختلف علوم و فنون نے ترقی پائی، اس علم کو بھی ترقی ملی۔ مصنف القاضی ابو محمد الرام ہرمزی کتابہ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، تو قاضی ابو محمد رام ہرمزی نے ایک کتاب لکھی علم حدیث پر جس کا نام رکھا المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ ولیکنہ رحمہ اللہ لم یستوعب علوم الحدیث کلہ، لیکن ابو محمد رام ہرمزی نے اس کتاب میں تمام علوم حدیث کا استیعاب نہیں کیا، یعنی تمام علوم حدیث اس میں ذکر نہیں کی، بلکہ جتنا اس وقت ضرورت تھا اتنا آپ نے ذکر کیا۔ ثم قال ابن حجر، جیسا کہ کما قال ابن حجر، جیسا کہ امام ابن حجر نے فرمایا، ثم جاء بعدہ الحاکم ابو عبداللہ النیشابوری، پھر ابو محمد رام ہرمزی کے بعد امام حاکم ابو عبداللہ نیشابوری آئے، فالف کتابہ معرفت علوم الحدیث، انہوں نے کتاب معرفت علوم الحدیث جو ہے وہ لکھی، لیکنہ غیر مہذب و غیر مرتب، لیکن یہ کتاب بھی غیر مہذب تھی اور غیر مرتب تھی، اس کی ترتیب بھی نہیں تھی اور یہ اس کی تنبین بھی نہیں کی۔ ثم تلاہ ابو نعیم الاصبہانی المتوفى 430 ہجری، پھر امام ابو نعیم اصبہانی آئے 430 ہجری میں وفات، وعمل علی کتابہ مستخرجا، انہوں نے اس کتاب پر جو ہے وہ اخراج کے طور پر کام کیا، وابقى فیہ اشیاء المتعقب، اور پھر باقی بعد میں آنے والوں کے لیے بھی باقی چھوڑ۔ ثم جاء بعدهم الخطیب البغدادی، پھر ان کے بعد خطیب بغدادی آئے، فعمل فی قوانین الروایت کتابا اسمہ الکفایہ فی آدابہا، کتابا سماہ الجامع لآداب الشیخ والسامع، پھر جو ہے وہ خطیب بغدادی آئے، انہوں نے قوانین روایت پر جو ہے وہ کام کیا اور ایک کتاب لکھی، اس کا نام کفایہ رکھا، الکفایہ فی قوانین الروایہ، اور دوسری کتاب آداب حدیث پر رکھی، اس کا نام رکھا آداب الجامع لآداب الشیخ والسامع، روایت حدیث کے شیخ کے لیے اور راوی کے لیے کیا آداب ہیں۔ وقل فن من فنون الحدیث الا وقد صنف فیہ کتابا مفردا، اور بہت ہی کم ایسے فن گزرا ہے علم حدیث کا، کوئی علم حدیث کے فنون میں سے بہت کم کوئی ایسا فن ہوگا جس میں انہوں نے مستقل کتاب تصنیف نہ کی۔ وکان کما قال الحافظ ابو بکر ابن نقطہ، جیسا کہ حافظ ابو بکر ابن نقطہ نے فرمایا، کل ان انصف علم ان المحدثین بعدہ عیال علی کتابہ، کہ جو آدمی بھی انصاف کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ محدثین جو ہے وہ حضرت خطیب بغدادی کے بعد ان کی کتابوں کے محتاج ہیں، تو اس لیے یہ خطیب بغدادی جو تھے ان کی کتابیں بعد کے لوگوں نے۔ ثم جمع ممن تاخر عنہ القاضی ایاز کتابہ العلماء، پھر ان کے بعد جو متاخر ہوئے، ان کے بعد جو آئے وہ قاضی ایاز مالکی تھے، انہوں نے کتاب العلماء لکھی، اور پھر ابو حفص المیانجی آئے، انہوں نے ایک جز لکھا کتاب ما لا یسع المحدث جہلہ، وہ چیزیں جن کے لیے جن سے محدث کا جاہل ہونے کی خواہش نہیں، غیر ذالک، یہ کتابیں لکھی گئیں۔ الی ان جاء الحافظ امام تقی الدین ابو عمرو عثمان بن صلاح الشاہ حضوری
نزیل و دمشق. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حافظ امام تقی الدین ابو عمر عثمان بن صلاح شاہ رسولی لائے، یہ دمشق کہنے والے تھے. وجمع لما واللہ لما ولی تدریس الحدیث بالمدرسۃ الاشرفیہ کتابہ المشہور مقدمۃ صلاح فی. انہوں نے جب مدرسہ اشرفیہ کی تدریس حدیث آپ کے سپرد ہوئی تو آپ نے کتاب مشہور مقدمہ ابن صلاح فی الحدیث آپ نے جمع فرمایا. حذب فنونہ، آپ نے اس علم حدیث کی فن کی وہ خان پین کی، وعملہ شیئن فشیئن، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس کی کو لکھوایا. واعتنا بتصنیف الخطیب المفرقہ فجمع شتات فاسد، اور پھر آپ نے خطیب بغدادی کے مختلف تصانیف سے استفادہ کیا اور ان کو ضم الیہا من غیرہا وخوب فوائد، اور اس کے ساتھ دیگر فوائد بھی، منتخب فوائد بھی آپ نے ملائے. اجتماع فی کتابہ ما تفرق غیرہ، تو دیگر کتابوں میں متفرق پایا جاتا تھا ان سب کو آپ نے اپنی کتاب میں جمع کر لیا. فلہذا عکف الناس علیہ، لہذا لوگ اسی کتاب پر آ کے ٹھہر گئے. فلا یحصی کم ناظم لہو، بس نہیں شمار میں آتے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مقدمہ ابن صلاح نظم کر کے لکھا. مختصر، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اس کا اختصار لکھا. مستدرک علیہ، اور کتنے ہیں جنہوں نے اس کا استدراک کیا. مختصر، جنہوں نے اس کو میں جو ہے وہ کمی کو تلاش کیا. وہ معارض لہو، اور معارض آئے. منتصر، اور کتنے جو تھے اس کی آیت میں آ گئے. الا انه لم يحصل ترتیبہ علی الوضع المناسب، اگر یہ کہ اس کی جو ترتیب تھی یہ وضع مناسب پر نہ ہو سکی. کہ انہوں نے اس کو مناسب وضع پر اس کی ترتیب نہیں ذکر کی. بِأَن يذكر ما يتعلق بالمتن وحدہ وما يتعلق بالسند وحدہ، متن، سند اور اس کے مشترکہ علوم کو، وما يشتركان فيه معا، متن، سند وغیرہ کو، اور جو ان کے مشترکہ جو تعلقات ہیں ان کو الگ ذکر کرتے، یہ نہیں ہو سکا. وما يختص بکیفیت التحمل والادا وحدہ، یا جو تحمل و ادا یعنی ادائے روایت کے جو صفات ہیں ان کو الگ ذکر کیا جائے. ما یختص بصفات الروات وحدہ، یا جو راویوں کے صفات ہیں ان کو الگ ذکر کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. لأنہ جمع متفرقات هذا الفن من کتب مطولۃ فی هذا الحجم اللطیف، کیونکہ انہوں نے اس فن کی مختلف بڑی کتابوں سے اس متفرق مواد کو جمع کیا. ورأى ان تحصیلہ والقاءہ الی طالبیہ اہم من تاخیر ذالک، انہوں نے یہ جانا، یہ گمان کیا کہ اس علم کا حاصل کرنا، طالب علموں کو اس علم کا حصول دلانا اور انہیں پڑھانا یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کی ترتیب کے. تو الا ان تحصل العنایت التامۃ، یہ حسن ترتیب ہی اس وقت تک اس کی مکمل ترتیب جو ہے وہ حاصل ہو جائے. انہوں نے اس فن کو کا القاء کرنا اور پڑھانا جو ہے اس کو زیادہ اہم سمجھا، تہذیب اور چھان. وقد اختصر مقدمۃ ابن صلاح، اب جب یہ کتاب لکھی گئی،
اب اس کے مقدمہ ابن صلاح کے مختصر اور اس کے خلاصے تیار ہوئے. کثیر من العلماء الافاضل، کثیر علماء افاضل نے اس کے جو ہے وہ اثار تیار کیے، خلاصے اور مختصر تیار کیے. وممن اختصرها الامام النووی فی کتابہ الارشاد، اور ان لوگوں میں حضرت امام محی الدین نووی علیہ رحمہ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب الارشاد میں مقدمہ ابن اصلاح کا خلاصہ تیار کیا. ثم اختصرہ بالتقریب والتیسیر، پھر انہوں نے اس الارشاد کا خلاصہ تیار کیا التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر والنذیر، تقریب نووی کے نام سے ہم جانتے ہیں. کتاب الذی بین ایدینا الان، یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. گویا یہ کتاب مقدمہ ابن صلاح کا خلاصے کا خلاصہ، مقدمہ ابن صلاح کا خلاصہ الارشاد ہے، اور الارشاد کا خلاصہ جو ہے وہ تقریب و تیسیر معرفت سنن. یہاں سے ہم نے اس کا نام بھی جان لیا کہ تقریب النووی کا نام تقریب و تیسیر معرفت سنن البشیر والنذیر. یہاں تک آج مقدمہ تحقیق مقدمہ ختم ہوا. اگلی کلاس میں